Quran chapter 35, intro. Title is Introduction, The Star. Lesson 3134. Chapter Najm, that is the star. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. According to order, this is 53rd chapter of Holy Quran. It was revealed in the primary times of stay at Makkah. There are 3 sections of this chapter. It is being explained before the people of Makkah and entire human beings of the entire world that coming of Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, in the world is as much necessary as rising of the sun after setting of the stars. There is a scene of stars setting and suns rising. It must be understood that like this coming of last messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, is necessary after the messengers, peace be upon them, and as stars and sun do not fall back from their determined established order and move on their proper way without wandering or erring, like this ancient messengers, peace be upon them, and the last messenger, grace, glory, blessing and peace be upon him, have been heading straight for the destination on the right path. Understand it thoroughly that neither Prophet Muhammad, grace, glory, blessing and peace be upon him, went astray and nor erred. Allah Almighty sent toward him his revelation by means of a very powerful angel, peace be upon him. This angel was seen by the messenger twice in his actual form. Once when he brought revelation first time in the beginning, he appeared on higher margin of the sky, began to come near the messenger, grace, glory, blessing and peace be upon him, and taught opening verses of chapter 74, that is Mudassar. Mudassar means the clothed one. And second time during the night of ascension, that is Shab Miraj, near Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha is a star in the 7th heaven. When that place was glittering by the light of Allah Almighty, then sight of the messenger, grace, glory, blessing and peace be upon him, was neither misled and nor did err. He saw great signs of Allah Almighty. Till now, being careless from him and adoring goddesses of different names, which are self-made by you and given wonderful names, are entirely valueless. How can be correct? It is just like following only false thoughts. Every imagination of the mankind is not right. The truth is that which is said and sent by Allah Almighty, care of His Messenger, grace, glory, blessing and peace be upon him. Don't institute false thought concerning the angels, peace be upon them. They are obedient slaves of Allah Almighty and helpless before Him. Those people who say that angels are women and give them different names of women have been entangled in misconception. Urdu mein, O Messenger, grace, glory, blessing and peace be upon him, don't listen to such people. Their knowledge is limited up to this world only. They do not believe in the day of resurrection and consider that everything is
only this world, whereas this world is to be destroyed and the life of the hereafter is eternal. Be cautious, give up wicked deeds. If you will avoid committing evils due to fear of Allah Almighty, He will forgive your little sins. He is the greatest forgiver. Behold, it is a false thought that the sins of parents visit their children. In fact, as you sow, so you shall reap. These commandments were written in the scriptures of old messengers, peace be upon them. Meditate into them. Many naughty nations were destroyed before you. They found nothing by rebelling but own destruction. Listen, the hour is not too much late. Allah Almighty knows its right time. The person who has sense does not consider only amusement to the commandment mentioned in Quran, inclines toward Allah Almighty wholeheartedly after hearing and bow down before Him only. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے سورۃ النجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی یہ 53ویں صورت ہے. یہ قیام مکہ کے شروع کے زمانے میں نازل ہوئی. اس کے 3 رکوع ہیں. اس صورت میں مکہ کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ستاروں کے غائب ہو جانے کے بعد سورج کا نکلنا. ستاروں کے بعد سورج کا آنا ایک نظارہ ہے جس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسی طرح رسولوں علیہ السلام کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ضروری ہے. اور جیسے ستارے اور سورج اپنے مقررہ قاعدے سے نہیں ہٹتے اور بغیر بھٹکے اور غلطی کیے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے رسول علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک راستے پر منزل مقصود کی طرف سیدھے بڑھ رہے ہیں. خوب سمجھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے اور نہ غلط راستے پر چلے. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی قوت والے فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجی. یہ فرشتہ 2 بار اپنی اصل شکل میں انہیں دکھائی دیا. ایک اس وقت جب وہ ابتدا میں ایک مرتبہ وحی لے کر آیا، اس وقت وہ آسمان کے اونچے کنارے پر نمودار ہوا اور پھر ان سے قریب ہوتا گیا. سورۃ المدثر کے شروع کی آیتیں سکھائیں اور دوسری مرتبہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب جب وہ سدرۃ المنتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے جگمگا رہا تھا، اس وقت ان کی نگاہ نہ بہکی اور نہ جھکی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اب تم بتاؤ کہ ان کی بات نہ سننا اور طرح طرح کے نام والی دیواروں کو پوجنا کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ان کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں، صرف تم نے گھڑ کر ان کے عجیب عجیب نام رکھ لیے ہیں. یہ محض غلط خیالات کی پیروی ہے. انسان کا ہر خیال ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کا ہر خیال ٹھیک نہیں ہوتا. بات وہی صحیح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کہی. فرشتوں کی بابت غلط خیال مت قائم کرو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار بندے ہیں، اس کے سامنے بے بس ہیں. جو لوگ انہیں عورتیں بتاتے ہیں اور ان کے عورتوں ہی کے نام رکھتے ہیں وہ غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مت سنو. ان کا علم دنیا ہی تک محدود ہے. یہ آخرت کو نہیں مانتے. ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے کہ جو کچھ کہا ہے دنیا ہی ہے، اور حالانکہ دنیا نہ ہونے والی ہے اور جو کچھ ہے آخرت میں ہی ہے.
खबरदार बुरे काम मत करो, तुम अल्लाह तबारक व तआला के डर से बड़े बड़े बुरे कामों से बचोगे तो वो तुम्हारे छोटे छोटे कसूर माफ़ फरमा देगा। उसकी माफ़रत वसी है। देखो ये ख्याल गलत है कि करे कोई और भरे कोई, वाकई ये है कि जो करेगा वही भरेगा। ये बातें पहले रसूलों अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में लिख दी गई थी, उन पर गौर करो। तुमसे पहले बहुत सी ज़िद्दी कौमें तबाह हो चुकी हैं, उन्होंने सरकशी करके सिवाय तबाही के कुछ ना पाया। अच्छी तरह सुन लो, क़यामत कुछ दूर नहीं, उसका ठीक वक्त अल्लाह तबारक व तआला को ही को मालूम है। जिसमें अकल है वो कुरान की बातों को हंसी खेल नहीं समझता, बल्कि उनको सुनकर दिल से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो झुकता है और फ़कत उसी को सजदा करता है। ये सूरत यानी आयत सजदा पर ख़त्म हुई। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम।